الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني محفوظ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہے آج کی ہماری اس مجلس کے روح رواں ہیں ہم سب کے سرپرست آپ حضرات کے امام صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الوہاب العباسی صاحب دامت برکاتہم، جن کی محنت سے اور توجہات سے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجی ہے۔ اللہ پاک اس ادارے اور اس مسجد کی رونقوں میں مزید برکت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے اصل دلہا تو وہ ہے جن کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے اس پاکیزہ اور مبارک کلام کا دل میں آ جانا، کسی کے دل میں محفوظ ہو جانا، یہ اس زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی ہے۔ ہم اگر غور کریں، آج اگر اچانک سوال ہو جائے، مجھ سے بھی کوئی پوچھ لے کہ جی آج ناشتے میں آپ نے چائے کے ساتھ کیا لیا تھا، تو فوراً شاید میں جواب دینے پہ قادر نہیں ہوں، کچھ سوچنا پڑے گا، ہے نا؟ اور یہ اگر پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد کتنی روٹیاں کھائی تھی، زیادہ سوچنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ تھوڑی سی انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، چند گھنٹے آگے چلی گئی، پیچھے کی چیز ذہن میں بڑی مشکل سے محفوظ رہتی ہے، سوچنا پڑے گا۔ لیکن کمال نہیں ہے دوستو کہ 7-8 سال کا بچہ جسے ہم 500 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ بچہ کہیں ضائع نہ کر دے، کوئی دکاندار اس کو دھوکہ نہ دے دے، راستے میں اس سے کوئی نوٹ چھین نہ لے، اس بچے پر ایک تھوڑے سے قیمتی نوٹ کے بارے میں بھی ماں باپ مطمئن نہیں ہوتے، ہاتھ میں نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں، کمال دیکھیں کہ آج 7-7، 8-8، 9-9 سال کے بچے اپنے سینے میں 30 پارے قرآن محفوظ کر لیتے، 30 پارے قرآن یاد ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو آج صبح کے ناشتے کی چیز یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گئی، یا چلے آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پوچھ لیا جائے کہ جی آپ جب میٹرک میں تھے فزکس کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی تھی، آپ کے ٹیچر کون تھے، یاد نہیں ہے۔ اردو کی یاد کی ہوئی چیز بڑی مشکل سے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ آج کل بچے کہتے ہیں ہم رٹا لگاتے ہیں، یہی لفظ ہے نا، ہم رٹا لگاتے ہیں، رٹافیکیشن ہوتی ہے، رٹا لگایا، پرچہ دیا، باہر آئے،
کچھ ذہن میں نہیں رہا۔ اردو ہماری زبان ہے، لیکن اس زبان کی یاد کی ہوئی چیز چند دنوں کے بعد دماغ میں نہیں۔ عربی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے دوستو، عربی تو زبان نہیں ہے، عربی تو دوسری زبان ہے، لیکن یہ اللہ کے اس کلام کا زندہ معجزہ ہے۔ یاد رکھیں، زندہ معجزہ ہے کہ ایک بچہ بیٹھتا ہے، اس کی زبان میں توتلاہٹ ہوتی ہے، توتلا ہوتا ہے، وہ صحیح سے اپنا نام نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ ایسے فر قرآن کی صورتیں سنائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے اسی کراچی میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے، آپ کے علم میں شاید ہو، ایک ایسا ادارہ ہمارے شہر میں بنا کہ جنہوں نے اپنے حفظ کے بچوں پر ایسی عجیب محنت کی کہ ان بچوں کو قرآنی کمپیوٹر کہا گیا۔ یہ لفظ آج کل تو بہت آسان ہے کہ فلاں کمپیوٹر فلاں کمپیوٹر، سوال کیا ہے کہ جی آپ کے دادا کا نام کیا ہے اور فلاں کے نانا کا نام، یہ نہیں۔ وہ بچے ایسے تھے کہ ان سے پوچھا جاتا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 سے شروع ہو جائے۔ سورہ مریم ہے نا قرآن میں، کون سے پارے میں؟ 16ویں پارے میں۔ اب اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ ان آیتوں میں سے 16ویں آیت سے شروع ہو جائے، وہ بچہ شروع ہو گیا وہاں سے۔ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں تعلمون کتنی دفعہ آیا ہے؟ وہ بچہ بتاتا تھا جی اتنی دفعہ آیا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ ہمارے شہر میں محنت ہوئی بچوں پر۔ عام زندگی کی باتیں دماغ ایک حد تک محفوظ کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم یاد ہوا اور 70 سال 75 سال 80 سال تک وہ قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے وہ زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اسی حالت میں یہ قرآن کا حافظ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے دوست۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بچے معمولی نہیں، یہ بہت قیمتی ہیں، اور صرف اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے قیمتی نہیں، ہم سب کے لیے قیمتی ہے۔ آپ یقین کریں ان بچوں کے حافظ بننے میں جس کا ذرہ برابر بھی حصہ ہے۔ اب اس مسجد کے جو ہمارے بانیان ہیں، پرانے حضرات ہیں، ہمارے بڑے ان کو جانتے ہیں، ان کا حصہ ہے۔ جو خیر کا کام اس مسجد میں ہوا، 2 بچے قرآن کے حافظ بنے، چونکہ مسجد کی زمین اس عمل کے لیے بنیاد بنی۔ یقین کر لیں کہ قیامت کے دن جب یہ حافظ بچہ کھڑا ہوگا اور اس کے حفظ کا فائدہ اس کے والدین کو ہوگا، اس کے اساتذہ کو ہوگا، اسی طرح اس حفظ کا فائدہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے والوں کو بھی ہوگا۔ بھئی آپ کی مسجد میں بچہ حافظ بنا، آپ کی مسجد ذریعہ بن گئی۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ بھئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو کتنے بندوں کی شفاعت کا اختیار دیں گے؟ 10۔ یہ روایت سب کو پتہ ہے۔ حافظ 10 ایسے بندوں کی شفاعت سفارش کر سکے گا کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، عام بھی نہیں۔ لیکن حافظ اللہ کو اتنا لاڈلا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک اس کی خواہش رد نہیں فرمائیں گے۔
10 ایسے بندے جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی، ان حافظ کہہ دے اللہ پاک سے کہ اللہ یہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اللہ فرمائیں گے لے جاؤ۔ اب سوال یہ آیا کہ یہ 10 بندے کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ اچھا، علماء نے عجیب بات لکھی کہ ماں باپ ان 10 کے علاوہ ہے، وہ پہلے سے جو حافظ کے ماں باپ ہے نا، وہ اس سے پہلے سے شامل ہے، ان 10 کے علاوہ ہے۔ اب ان 10 میں کون ہوگا؟ فرمایا ایک تو جس استاذ نے حفظ کروایا وہ بھی اس کے اندر آئے گا، اسی طرح اس بچے کے حفظ کے اندر جس نے کسی درجے کا حصہ ڈالا، مثلا میں ایک غریب بچہ تھا اور میرے پاس مدرسے آنے کے جانے کے اسباب بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، میرے کسی رشتہ دار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مسجد کے ساتھی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا فکر نہیں کرو، اچھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ، آپ پڑھتے رہو، آپ حفظ کر لو، آپ خرچے کی فکر نہیں کرنا، پیسوں کی فکر وہ میں آپ کو دوں گا۔ اس حافظ کے حفظ کے زمانے کا جس نے خرچہ اٹھایا یہ اس کی بھی شفاعت کرے گا۔ اب جو اصل بات ہے، ہمارے حضرت شیخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ یہ قرآن کا حافظ بچہ ہے، ایک عام آدمی تھا، اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ یہ قرآن کا حافظ ہے، اور اس کے حافظ بننے پر اس مسلمان کو صرف خوشی ہوئی، فرمایا یہ اس کی بھی شفاعت کرے، یہ اس کی بھی شفاعت کرے۔ یہ اتنے خاص لوگ ہیں دوستو۔ تو بھائی آج ان چیزوں کو ہم ہلکا لیتے ہیں، ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، آج ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو یقین کریں ہماری نمازیں درست جا رہی، آگے رمضان میں تراویح پڑھیں گے، تراویح درست جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تراویح حفظ نہ ہونے کی وجہ سے جو کیا کرتے ہیں، دوران نماز قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم مدینہ منورہ میں تھے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں ایک ساتھی آئے مسئلہ لے کے، بھی ہماری جو ہے وہ بڑی بہن ہے بیرون دنیا کینیڈا میں، تو ان کو کسی نے مسئلہ بتا دیا، اب وہ کیا کرتی ہے کہ تراویح پڑھتی ہے تو قرآن پاک ہاتھ میں ایسے موبائل میں لے کے دیکھ کے پڑھتی ہے، پھر اس کا پیج ایسے پلٹتی ہے جیسے موبائل کا وہ کرتے ہیں، دیکھ کے وہ تراویح میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہے، تو ہو گئی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں چونکہ ہم مسائل کے اندر چلنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے، امت تک منتقل کیے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے نماز میں قرآن کریم کھول کے دیکھ کے پڑھا، تلاوت کی اور نماز پڑھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ورنہ تو پھر حفظ کی ضرورت کیا تھی دوست؟ پھر تو آگے رمضان آ رہا ہے، ہم سب کی چھٹی تھی، قرآن ہاتھ میں کھولتے اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی سدیس بن جاتا، کوئی شریم بن جاتا۔ یہ صبح سے رات تک جو 5-6 دفعہ حافظ صاحبان بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن ہی ختم۔ دیکھ کر جس نے قرآن پڑھا اور نماز میں، تو وہ نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو غلط ہے، کسی نے ان کو مسئلہ ذہن میں بٹھا دیا ہے، اب وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔
تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں دوستوں کہ ابھی رمضان آئے گا، آپ کی مسجد میں امام صاحب کی خدمت میں بہت سارے بچے آئیں گے. امام صاحب مجھے جگہ مل جائے گی، مجھے پہلی منزل پہ مل جائے گی، مجھے بیسمنٹ میں مل جائے گی. یہ ان مدارس کی، ان مکاتب کی، ان علماء کی، ان قاری صاحبان کی محنتیں ہیں جو آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے دوستوں. حافظ دستیاب ہے، علماء موجود ہے، مفتیان موجود ہے، ہمیں دین کی ہر ترتیب سمجھانے والے موجود ہیں. ہماری تجارت کے، معیشت کے، اقتصادیات کے، معاشرت کے، نکاح کے، غمی کے، خوشی کے، جو بھی مسائل ہیں، کوئی مسلمان آج نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا کوئی عالم مل ہی نہیں رہا، مفتی صاحب مل ہی نہیں رہے مجھے کوئی. ہر جگہ ہے دوست. اس لیے آپ حضرات خوش نصیب ہیں. آج اس مدرسے کی، اس مسجد کی اس اعتبار سے تو پہلی تقریب ہے سالانہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب انسان پھل لیتا ہے تو پلڑے کو نیچے کرنے کے لیے تو ایک دانہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ نے دیکھا بھائی 2 کلو سیب تول دیں، وہ ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس، آخر میں ایک دانہ جب ڈالتا ہے تو ایک دم وہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس پلڑے کو صرف آخری سیب نے نیچے کیا یا سب سیبوں نے مل کر کیا؟ جی سب نے مل کر کیا، لیکن جو آخری دانہ آیا اس نے وہ وزن بڑھا دیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سال کی تقریب ہوئی اور اس سے پہلے مسجد میں کام نہیں تھا، کام تو تھا، محنت تو تھی. جبھی جا کر آج اس سال کی تقریب نے اس پلڑے کو نیچے کر دیا کہ ہماری مسجد آباد ہو گئی ہے. اور جتنا آپ احباب، آپ ساتھی، مسجد کے نمازی کا مسجد سے تعلق صرف رسمی نہیں ہے دوستو 5 نمازوں کا، بلکہ ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے گھر کے ایک فرد کا گھر کے ہر معاملے سے تعلق. اس لیے آپ حضرات کی محبتوں سے، جوڑ سے، دعاؤں سے، سرپرستی سے، ان حضرات کے ساتھ مشوروں سے سارا کام چلتا رہے گا. آج 2 ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال ہم آئیں گے تو 2 کے 10 ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ حضرات نے محبتوں کے ساتھ ان محنت کرنے والے اساتذہ سے اور حضرت امام صاحب سے جوڑ کر چلنا ہے. بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی اس پر رونق مجلس کو دیکھ کر. اللہ پاک ہماری اس مسجد کو، اس ادارے کو، اس محنت کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، اور ان حافظ صاحبان کو، اپنے والدین، اساتذہ اور منتظمین اور ہم سب کے لیے آخرت میں باعث بخشش اور نجات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب